الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 114، 8واں پارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اور منصف تلاش کروں اور حکم تلاش کروں؟ مشرکین مکہ نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا کہ چلو ہمارے اور آپ کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ کسی اور سے کروا لیتے ہیں۔ مکے کے بہت بڑے آدمی کا نام لیتے، کبھی وہ کہتے کہ چلیں یہودیوں کا فلاں آدمی جو ہے اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ بھی تو اہل کتاب ہیں، ان سے فیصلہ اپنا کروا لیتے ہیں کہ کیا تم واقعی اللہ کے نبی ہو اور یہ کتاب جو تمہاری طرف جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو منصف تلاش کروں، کسی اور سے اپنا فیصلہ کرواؤں، کسی اور کو فیصلہ بنانے والا کوئی ایسا فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ حکما، فیصلہ کرنے والا، حاکم۔ اچھا، یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ حکما بولا ہے، حالانکہ حاکم بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، حکما بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں تھوڑا سا۔ حاکم جو ہوتا ہے اس سے غلط اور صحیح فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن حکما کا لفظ اس کے لیے آتا ہے جو کبھی بھی غلط فیصلہ نہ کرے۔ حاکم غلط اور صحیح دونوں قسم کے فیصلے کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حکما جو صرف صحیح فیصلہ کرے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے سارے فیصلے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنا لوں اور کسی کو تلاش کروں، کیوں؟ اور وہ ذات ہے هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے تمہاری طرف اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ حلال و حرام، توحید و شرک، ایک ایک چیز، وراثت کے قوانین تفصیل کے ساتھ سب بیان فرمایا ہے، اور کچھ کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے وہ جاری فرمائی ہے۔ اللہ، جب یہ کتاب نازل ہو گئی
فیصلہ تو ہو گیا، حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بذات خود حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ان احکامات کے ہوتے ہوئے پھر کسی دوسرے کو تلاش کرنا کہ وہ فیصلہ کرے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ رہ گئی بات ان لوگوں کی، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل، جن لوگوں کو پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، جن لوگوں کو پہلے کتابیں دی گئیں، تورات اور انجیل اور زبور اور دوسرے جو اہل کتاب ہیں، ان کی بات رہ گئی۔ تو وہ یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، بلکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ جس طرح اپنے بیٹوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ لیکن یہودیوں نے تو مخالفت اس لیے کی کہ یہ ہماری نسل سے نہیں آئے، یہ حضرت اسحاق اور یعقوب اور بنی اسرائیل سے نہیں آئے۔ انہوں نے تو مخالفت اس لیے کی، حالانکہ وہ انتظار کرتے رہے، بلکہ مدینہ منورہ میں وہ آئے اس لیے تھے یہودی، اور مدینہ منورہ کے ارد گرد خیبر تک انہوں نے ڈیرے اس لیے لگائے تھے، اس لیے انہوں نے قلعے بنائے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا یہاں سے وہ تحریک پھیلنی ہے پوری دنیا پہ، ہم اس کے دست و بازو بنیں گے اور ہم اس تحریک کو پھیلائیں گے، ہم اس نبی کی نصرت کریں گے۔ جب ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آگے تو پھر وہ مخالفت پہ اتر آئے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے مخالفت کرتے رہے۔ تو وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ہاں منزل من ربک، تیرے رب کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے، اس میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ یہ جانتے ہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا، لیکن بات ساری امت کو سمجھائی کہ تم اس میں شک نہیں کرنا، شک کرنے والوں میں تم شامل نہیں ہونا۔ اچھا، دو تین چیزیں اور اس میں ہیں، تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، تھوڑا سا ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی حکم ہے، وہ حاکم بھی ہے حکم بھی ہے۔ دوسری بات، یہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور پھر اس کو تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے، یہ آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہود تک اور عیسائیوں تک یہ بات ابھی پہنچی نہ ہو،
کیونکہ ابھی تو وہ ابتدائی دور تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے، بلکہ وہ تو اس کے انتظار میں تھے۔ ان کے علماء نے تو انہیں پہلے بتایا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں تو وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ وہ نبی مکے میں پیدا ہوگا، مدینے میں ہجرت کر کے جائے گا، یہاں سے پوری دنیا پہ اسلام پھیلے گا، یہ ساری چیزیں انہیں پہلے ہی پتا تھا ان کی کتابوں میں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ کی جماعت کی ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، صحابہ اکرام کی جماعت کی صفات، اس کی نشانیاں، وہ بھی تورات و انجیل میں اللہ رب العالمین نے پہلے بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی آخر الزمان ہے نا، آپ کے صحابہ کی نشانیاں، ان کی صفات پہلی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے پہلے نازل فرما دی، انہیں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا۔ منزل من ربک بالحق، یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ کون؟ جو تمہارا رب ہے۔ اچھا، یہ الفاظ بڑے، اللہ رب العالمین کے ایک ایک لفظ پر جب غور کریں نا، آج ہم اس کے احکامات کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو، اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی اس طرف گئے تو۔ بہرحال یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، لہٰذا اس پر تم عمل کرتے رہو۔ دنیا کو چھوڑو کہ وہ کیا کہتی ہے، وہ مخالفت کرتی ہے یا حمایت کرتی ہے، اس چیز کو چھوڑ دو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہاری ساری دنیا مخالفت پہ اتر جائے، اتر آئے، اور تمہارا رب تمہارا کوئی نقصان نہ کرنا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کے تمہارا نقصان نہیں کر سکتی، تمہارا رزق نہیں روک سکتی، تم پر مصیبت نہیں لا سکتی۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ساری دنیا مل کر تم سے وہ مصیبت اور پریشانی نہیں ہٹا سکتی۔ تم میں سے حق جان کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ بھی آج کے ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام پر چلنا شروع کر دیا، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر امریکہ ناراض ہو جائے گا، روس ناراض ہو جائے گا، یو کے ناراض ہو جائے گا، یہ سارے ملک ناراض ہو جائیں گے، پھر کہاں سے کھائیں گے؟ اس کہاں سے کا جواب بڑا لمبا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ تو من ربک بالحق، لہذا فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک حکم پر، اس کے ایک ایک بتائی ہوئی بات پر عمل کرنے میں تمہاری کامیابی ہے۔ اس کو جہاں جہاں تم چھوڑو گے وہاں ناکام ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور ایمان کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔